खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली और मुक़द्दस नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर नसीम बरकत है और मेरे YouTube चैनल का नाम बाइबल हिस्ट्री है। मैं आपसे सबसे दरख्वास्त करूँगा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स भी करें ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें। आज हम सीखेंगे कि बरकत हासिल करने के जो 5 तरीके हैं वो कौन से हैं। हम में से हर एक बरकत हासिल करना चाहता है और कोई भी ऐसा नहीं है जो लानत हासिल करे, बल्कि हम बरकत ही चाहते हैं। आज की हमारी जो कलीदी आयत है वो है पहला पत्रस 3 बाब 9वीं आयत। मरकूम है, बदी के इव्ज बदी ना करो और गाली के बदले गाली न दो, बल्कि इसके बरअक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। कलाम हक का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। मेरे अज़्ज़ो, खुदा का कलाम ये सिखाता है कि बदी के इव्ज हमने बदी नहीं करनी, गाली के बदले हमने गाली नहीं देनी, और हमने सिर्फ और सिर्फ बरकत ही चाहनी है। जो हमें सताते हैं उनके लिए भी मसीह खुदावन ने ये कहा है कि हमने उनके लिए भी बरकत चाहनी है। हम देखते हैं कि खुदा बरकत का मंबा है, सोर्स ऑफ ब्लेसिंग वो खुदा है। खुदा बरकत देता है। खुदा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब को बरकत दी, और फिर याकूब ने अपने 12 बेटों को बरकत दी, और फिर 12 बेटों में से मूसा, जिसको खुदा ने चुना कि वो बनी इसराइल का पेशवा हो, उनको मिस्र की गुलामी से निकाले, मूसा ने बनी इसराइल को बरकत दी। तो बरकत इस तरह ट्रांसफर हो रही है, आगे बढ़ रही है। खुदा बरकत देता है अब्राहम, इसहाक और याकूब को, याकूब 12 बेटों को, और 12 बेटों में से लावी के कबीले में से मूसा, और मूसा बनी इसराइल को बरकत की दुआ देता है। तो मेरे अज़्ज़ो, हम ये जानते हैं, ये सीखते हैं, खुदा के कलाम में लिखा है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। इफिसियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत पहला बाब 3 आयत में ये लिखा है कि खुदा ने हमें ऑलरेडी पहले ही से आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत दे दी है। अब हमने हासिल करनी है, हमने इसको पाना है, अपनी जिंदगी में लेना है। इसके लिए हम जानेंगे, सीखेंगे बरकत पाने का पहला तरीक़ाकार क्या है। पहला तरीक़ाकार है खुदा का खौफ। मेरे अज़्ज़ो, फ़ियर ऑफ गॉड, खुदा का खौफ जब हमारी ज़िंदगी के अंदर पैदा होगा तो मेरे अज़्ज़ो हम खुदा के साथ जुड़े रहेंगे। और कलाम हक, खुदा के जो खुदा का कलाम है, इंसान के अंदर खौफ पैदा करता है। ये खुदा का कलाम है जो इंसानी ज़िंदगी के अंदर खौफ पैदा करता है। मरकूम है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। तो पहला तरीका ये है कि जब हमारे दिल के अंदर खौफ होगा तो हमें बरकत मिलेगी। इसके बाद खुदा का खौफ जब हम रखेंगे, उसकी बरकत हमारी जिंदगी के अंदर क्या आएंगी। तो खुदा का खौफ रखने की बरकत, पहला इल्म का शुरू होगा, उसके बाद बदी से अदावत होगी, यानी कि बदी से दूर हम रहेंगे। हिकमत का शुरू होगा, फिर उम्र की दराजी होगी, और हिकमत की तरबियत है, और मेरे अज़्ज़ो हयात का चश्मा है। ये खुदा का खौफ है, और इसके इव्ज हमें बरकत मिलेगी। इसके बाद बरकत हासिल करने का दूसरा तरीक़ाकार जो है वो ये है कि दयकी देना। मेरे अज़्ज़ो, खुदा का हिस्सा खुदा को देना। अब ये 2 हाथ आप देख रहे हैं, ऊपर खुदा का हाथ है, नीचे इंसान का हाथ है। खुदा देने वाला है और इंसान लेने वाला है। अब खुदा दे रहा है, इंसान ले रहा है, लेकिन हमने भी कुछ देना है। और खुदा के कलाम को जो हम देखते हैं, मलाकी नबी के सहीफे उसके 3 बाब की 10वीं आयत में लिखा है कि पूरी दया की ज़ख़ीरा खाना में लाओ
تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے۔ خدا آسمان میں دریچے لگا دے گا، کھڑکیاں کھول دے گا، وہاں سے برکات ہماری زندگی میں آئیں گی۔ تو میرے عزیزو، دینا کیا ہے؟ خدا کو اس بات کے لیے مائل کرتا ہے خدا ہمیں دگنی تگنی چوگنی برکت دے۔ یکی 10واں حصہ جو کچھ ہم کماتے ہیں اس کا 10واں حصہ خدا کو دینا۔ اور میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ یکی دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پرانے عہد نامے کا حکم ہے، نئے عہد نامے میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ بنیاد کیا بنائی جاتی ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا اسی قدر دے، نہ دریغ کر کے نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ 2 کرنتھیوں 9 باب 7 آیت میں یہ بات سچ ہے، خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ God loves cheerful giver۔ لیکن میرے عزیزو، یہ جو آیت بیان کی گئی ہے اس کے اندر جو بات ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ منع کیا گیا ہے ہم نے یکی دینے۔ جو کچھ بھی ہم دیتے ہیں وہ خوشی سے دیں، لاچاری کے ساتھ نہ دیں۔ آگے بڑھیں گے، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ شریعت یہ جو یکی ہے یہ پرانے عہد نامے کا حکم ہے، تو یکی شریعت سے پہلے بھی ہے۔ ابراہیم نے شریعت سے تقریباً 400 سال پہلے یکی دی تھی ملک سالم کے بادشاہ کو، ملک سالم کے بادشاہ کو دی۔ اور یکی جب ہم دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں بھی ہے، اور متی کے مطابق انجیل 23واں باب 23ویں آیت میں لکھا ہے، اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تو یکی دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ میرے عزو، خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ تم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تو یکی دیتے ہو، لیکن بھاری باتوں کے اوپر تم غور نہیں کرتے، تم نے چھوڑ دیا ہے۔ لازم تھا، لازم سے مراد یہ ہے کہ یہ بھی کرنا ہے اور وہ بھی کرنا ہے، دونوں چیزیں کرنی ہے۔ عبرانیوں 7 باب پہلی 2 آیات میں لکھا ہے، اور یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کاہن ہمیشہ کاہن رہتا ہے۔ جب ابراہیم بادشاہوں کو قتل کر کے واپس آتا تھا تو اسی نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے برکت چاہی، اسی کو ابراہیم نے سب چیزوں کی یکی دی۔ یہ اول تو اپنے نام کے معنی کے موافق راست بازی کا بادشاہ، اور پھر سالم یعنی صلح کا بادشاہ۔ تو عبرانیوں کے خط کے اندر بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ ابراہیم نے یکی دی تھی، تو لازم ہے کہ ہم نے بھی یکی دینی ہے۔ برکت پانے کا تیسرا طریقہ، خدا کو اپنے گھر میں جگہ دیں۔ میرے عزیزو، 2 سموئیل 6 باب 11 میں لکھا ہے، اور خداوند کا صندوق جاتی عبید ادوم کے گھر میں 3 مہینے تک رہا، اور خداوند نے عبید ادوم کو اور اس کے سارے گھرانے کو برکت دی۔ میرے عزیزو، پرانے عہد نامے میں عہد کا صندوق، خدا کی موجودگی، خدا کے رہنے کی جگہ، ہیکل کے اندر اس کی جگہ تھی، اور میرے عزیزو یہ خدا کی حضوری کا نشان تھا۔ جب خدا ہماری زندگی میں آ جائے گا، ہمارے گھرانے میں آ جائے گا، تو برکت ملنا شروع ہو جائے گی، ہماری زندگی میں برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ خداوند یسوع آج بھی دروازے پر کھڑے کھٹکھٹاتے ہیں۔ اب میرے عزیزو، یہ جو دروازہ ہے یہ ہم نے اندر سے کھولنا ہے، اور جو کھولے گا وہ برکت پالے گا۔ جب کھولیں گے تو مسیح خداوند اندر آئیں گے اور اس کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ چوتھا طریقہ، برکت کا پیالہ۔ 1 کرنتھیوں 10 باب 16 آیت، وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں، کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں، کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں؟ میرے عزو، جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو یہ جو برکت کا پیالہ ہے یہ لینا لازم ہے۔ ہم مسیح خداوند کے خون اور گوشت میں شریک ہو جاتے ہیں،
اور مسیح نے صلیب پر میرے اور آپ کے لیے کیا کیا ہے۔ یہ جو انگور کا شیرہ ہے، خداوند یسوع مسیح نے گناہ گاروں کی خاطر خون بہایا ہے۔ روٹی علامت ہے خداوند یسوع مسیح کا گناہ گاروں کی خاطر بدن توڑا گیا، اور یہ صلیب پر ہوا۔ جب صلیب پر یہ سارے کام ہو رہے تھے تو میں اور آپ، ہماری خلاصی کا، بحالی کا، نجات کا دروازہ کھل رہا تھا۔ آج جو بھی اس کو لے گا میرے عزو، وہ برکت پائے گا، وہ بحالی کے اندر آ جائے گا، ناراستی کی قوتیں جاتی رہیں گی۔ پانچواں طریقہ کلام پر عمل ہے۔ یعقوب کا خط بیان کرتا ہے، لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا ہے وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے۔ کلام حق پر عمل کرنا جو ہے وہ برکت کا باعث بنے گا۔ میرے عزیزو، سننا بہت ضروری ہے۔ کلام کو جب ہم سنتے ہیں تو سننے کے وسیلے سے عمل کے لیے راہ تیار ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے کام پر برکت آئے گی، روٹی اور پانی پر برکت آئے گی۔ اور میرے عزو، خدا کا کلام بیان کرتا ہے خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ اب میرے عزو، رومیو 10واں باب 14، مگر جس پر وہ ایمان نہیں لاتے اس سے دعا کریں، اور جس کا ذکر انہوں نے نہیں سنا اس پر ایمان کیوں کر لائیں۔ پھر لکھا ہے، کیونکہ جو زمین اس بارش کا پانی پی لیتی ہے جو اس پر بار بار ہوتی ہے، اور ان کے لیے کارآمد سبزی پیدا کرتی ہے، جن کی طرف سے اس کی کاشت بھی ہوتی ہے، وہ خدا کی طرف سے برکت پاتی ہے۔ جب تک ہم سنیں گے نہیں، ہم عمل نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم عمل نہیں کر سکتے، ہمیں برکت نہیں مل سکتی۔ تو میرے عزو، جب کلام بار بار ہوتا ہے چرچز کے اندر، ویسے کلام شیئر کیا جاتا ہے، سنیں گے تو ہم برکت پائیں گے۔ تو یہ 5 طریقہ کار تھے، دہرا دیتا ہوں۔ خدا کا خوف ماننا ہے، دیکی دینی ہے، خدا کو اپنے گھر میں جگہ دینی ہے، خدا کو دعوت دینی ہے، اور برکت کا پیالہ لینا ہے، خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے۔ ان 5 چیزوں کے اوپر عمل کرنے سے ہمیں برکت ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو میرے عزو، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اس پیغام کو آگے ضرور پھیلائیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ خدا کی برکت آپ کی زندگی پر ٹھہرے۔ گاڈ بلیس یو۔